بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممی۔ رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام گوجرانوالا کی سرزمین پر 16ویں سالانہ فہم دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے شہید جنگ آزادی حضرت امام فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ تعالی۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان کے مرکز پر نور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور انہوں نے انگریز کے خلاف جہاد میں جو کردار ادا کیا اور قیام پاکستان کے لیے جو راہ ہموار کی، رب ذوالجلال ان کی اس جد و جہد کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ایسے عظیم
مجاہدین اور قائدین کی برکت سے آج ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں استقامت اختیار کرنے والے نفوس قدسیہ کو اور ان کے کردار کو بڑا عظیم قرار دیا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس کے بعد اس بات پہ ڈٹ گئے، کسی کے روب اور کسی کے دباؤ میں آ کر لچک اور کوئی کمزوری کا اظہار کرنا، ایسا کوئی معاملہ انہوں نے بیچ میں نہیں آنے دیا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان لوگوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اترتے ہیں اور ان لوگوں کو یہ کہا گیا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو اور نہ ہی غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت سے تم خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی متعدد آیات اس کردار کی تعریف کرتی ہیں، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اپنی امت کے اندر ایسے کردار کے ہونے کی خبر دی ہے کہ ہر دور میں میری امت میں مجاہدانہ کردار ادا کرنے والا عزم موجود رہے گا اور یہ کردار زندہ رہے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ فرمایا میرا علم جو ہے ہر بعد والی جماعت سے آگے منتقل ہوگا، اور جو علم حاصل کر لے گا یعنی وہ کامل انسان، اس کی شان کیا ہوگی؟ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین، وہ تین خوبیوں پر مشتمل کردار ادا کرے گا کہ غالی لوگوں نے جو دین میں تحریف کی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دین کا وہ وارث اس تحریف کو ختم کرے گا، اور جاہل لوگوں نے جو دین میں تعویلیں کی ہوں گی، میرے علم کا وارث ان تعویلوں کا پردہ چاک کرے گا، اور باطل پرست لوگوں نے جو دین میں ہیلا سازیاں کی ہوں گی، میرے علم کا وارث ان ہیلا سازیوں کی دھن سے میرے دین کا چہرہ ستھرا کرے گا اور حقیقی دین لوگوں کے سامنے پیش کر دے گا۔ تو یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، یہ خبر غیب تھی اور ہر دور میں اس کی صداقت موجود رہی، اور من کل خلف عدولہ اس بات پر یہ تاریخ شاہد ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے علماء کی جماعت موجود رہی جنہوں نے وقت کے اندھیروں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا،
جنہوں نے طوفانوں اور آندھیوں کا رخ موڑا اور جنہوں نے حالات کی سواری بننے کی بجائے حالات کے راکب کا کردار ادا کیا، اپنے جگر پگھلائے، دن رات کوشش کی اور بڑی سے بڑی قربانیاں پیش کی، لیکن انہوں نے ملت کی رہنمائی کا حق ادا کیا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عالم کی یہ شان بیان نہیں کی، بعض میں جو عدول ہوں گے، عالم ہونے کے ساتھ عادل ہوں گے، ان کو اللہ تبارک و تعالی یہ شان عطا فرما دے گا کہ وہ میرے دین کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کرتے رہیں گے۔ بر صغیر پاک و ہند میں ایسے علماء کرام کی جماعت ریکارڈ میں روشن اسماء کے ساتھ موجود ہے، جنہوں نے اپنے اپنے عہد میں وقت کے طاغوت کا مقابلہ کیا اور راہ حق لوگوں کے لیے واضح کی۔ آج جس شخصیت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، بطل حریت اور زیغم اسلام، شہید جنگ آزادی حضرت امام فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ تعالی بھی ان مقدس نفوس میں سے ہیں کہ جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وراثت پہنچی اور انہوں نے عدالت کے ساتھ اس وراثت کو آگے منتقل کیا، اور ان کے عہد میں جتنے فتنوں نے سر اٹھایا انہوں نے ہر فتنے کا مقابلہ کیا۔ کیا وہ کہیں فتنہ بدعقیدگی کا تھا اور کہیں اس وقت کی نام نہاد روشن خیالی کا تھا؟ آپ نے کہیں تلوار سے اور کہیں اپنے قلم کی نوک سے ہر فتنے کا جواب دیا، اور رب ذوالجلال نے ان کی اس سایہ مشکور کو اتنی مقبولیت عطا فرمائی کہ آج تک ان کے قلمی جہاد کے ثمرات بھی باقی ہیں، اور بر صغیر کی سیاسی تاریخ میں ان کے جہاد کی برکت سے جو مسلم امہ کو ایک مقام ملا، اس کے شواہد بھی اب تک زندہ و تابندہ ہیں۔ حضرت امام فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ تعالی ہندوستان کے علاقہ یو پی کے شہر خیر آباد میں 1757 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک بہت بڑے علمی خانوادے سے ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت امام فضل امام خیر آبادی رحمہ اللہ تعالی، جو اپنے عہد کے بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے مصنف تھے اور بہت بڑے مدرس اور مفتی اور استاذ تھے، حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی رحمہ اللہ تعالی سے علم دین کا اکتساب کیا، اور ان کے علاوہ بر صغیر کے بہت ہی مشہور محدث کہ بر صغیر میں علم حدیث کی ساری سندیں ان سے ہو کے گزرتی ہیں، میری مراد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی امام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اکتساب فیض کیا، اور صرف 13 سال کی عمر میں امام فضل حق خیر آبادی علم و حکمت سے فارغ التحصیل ہوئے، اور آگے آپ نے دین کی تبلیغ اور تدریس کا سلسلہ شروع فرما دیا۔ اب 13 سال کی عمر آج کے ہمارے ماحول کے لحاظ سے اس میں کوئی اتنا بڑا علمی کردار اور اتنا بڑا علمی قد کسی انسان کو میسر نہیں آتا، لیکن امام فضل خیر آبادی رحمہ اللہ تعالی کو حالانکہ بظاہر جو بڑے بڑے خانوادوں کے صاحبزادگان ہوتے ہیں ان کے لیے صاحبزادگی ان کے پڑھنے کے لیے حجاب بن جاتی ہے اور ان کے لیے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن حضرت امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو عہد کے ایک عظیم
آستانے اور ایک عظیم ہستی کے صاحبزادہ ہیں. انہوں نے کمال محنت سے پڑھا اور 13 سال کی عمر میں تمام فنون متداولہ میں مہارت حاصل کر لی، اور ایک امام کی حیثیت سے، یعنی امام سے مراد علم و حکمت کے امام کی حیثیت سے انہوں نے بر صغیر کے آفاق کو روشن کرنا شروع کر دیا. آپ کا کتنا زبردست مطالعہ تھا اور کس قدر ذہنی صلاحیت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس وقت آپ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس زمانہ طلب علم میں موجود تھے، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ نام کی ایک کتاب لکھی، جس میں آپ نے رافضیوں کے اعتراضات کا جواب دیا. اور فرقہ رافضیہ جو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر تنقید کرتا ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا مکمل احتساب کیا اور ان کا ناطقہ بند کر دیا. تحفہ اثنا عشریہ یہ اتنی جامع کتاب تھی کہ رافضیت اس کی وجہ سے صرف ہند میں ہی پریشان نہ ہوئی، بلکہ ایران تک رافضیوں کے مجتہد اس سے لرزہ بر اندام ہوئے. تو اس کے نتیجہ میں ایران سے کچھ شیعہ مجتہد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مناظرہ کے لیے وہ دہلی میں پہنچے. اس وقت حضرت امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک طالب علم تھے اور ان کے ہاں زیر تعلیم تھے. امام فضل خیر آبادی جب اس موقع پر ان مہمانوں سے ملے تو اس مجتہد نے جو ایران سے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے مناظرہ کے لیے آیا ہوا تھا، امام فضل خیر آبادی سے پوچھا کہ آپ ان دنوں کون سے اسباق پڑھ رہے ہیں؟ تو امام فضل خیر آبادی نے کہا میں شفا پڑھ رہا ہوں، اشارات پڑھ رہا ہوں اور الافق المبین پڑھ رہا ہوں. یہ نہایت ہی اہم، دقیق اور مشکل اسباق شمار ہوتے تھے. لہذا آپ کی نوعمری کو دیکھ کر اس ایرانی عالم دین کو بڑا تعجب ہوا کہ عمر ان کی چھوٹی سی ہے اور یہ جو اسباق بتا رہے ہیں یہ تو عام درس نظامی سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد نہایت ہی پکی سوچ اور پختہ علمی صلاحیت پر انسان پڑھ سکتا ہے. ایرانی مجتہد کو اس بات پر تعجب ہوا تو انہوں نے افق مبین کی ایک عبارت کے بارے میں حضرت امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا. تو امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت کی وضاحت کرتے ہوئے افق مبین کی ایک دوسری عبارت کے لحاظ سے اپنے اعتراضات اس ایرانی مجتہد کے سامنے پیش کی اور کہا کہ آپ اس عبارت کی وضاحت کریں کہ یہاں اتنے اعتراضات ہوتے. تو اس ایرانی مجتہد نے کافی کوشش کی کہ میں صاحبزادہ صاحب کو مطمئن کر سکوں، مگر انہوں نے جو بھی وجہ بیان کی امام فضل خیر آبادی نے دلائل کی روشنی میں اس کو رد کر دیا، اور نتیجہ میں ایرانی مجتہد کو امام فضل خیر آبادی کے اعتراضات کے سامنے میں چپ اختیار کرنا پڑی، اور اسے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی کہ میں نے اس طالب علم کو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ افق مبین پڑھنے کے شاید قابل نہیں ہے تو میں نے افق مبین کے لحاظ سے سوال کیا، اور انہوں نے آگے سے اس کا جواب دے کر جو اسی عبارت کے دوسرے پہلو بیان کیے، اب وہ میرے بس میں نہیں کہ میں اس کا جواب دے سکوں. جب ایرانی مجتہد خاموش ہو گیا تو حضرت امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے پھر ان اعتراضات کے جواب دی، اور وہ جوابات اتنے جامع تھے کہ جس کے بعد ایرانی مجتہد نے جب پورا تعارف پوچھا تو امام فضل خیر آبادی نے کہا کہ میں تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں ان کے ادنا طلبہ میں سے ہوں اور ان کے پاس پڑھتا ہوں. اب یہ وقت عشاء کا تھا کہ جب ان لوگوں کی مہمان نوازی کی جا رہی تھی اور آگے دن کو پھر انہوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ کرنا تھا. لیکن جب صبح پتہ کرایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ ایرانی مجتہد اور اس کے سارے
علماء جو اس کے ساتھ مناظرہ کے لیے آئے تھے وہ رات کے پچھلے حصے میں دہلی سے نکل گئے، اور انہوں نے کہا کہ جس شخصیت کے طالب علم کا علمی مقام اتنا اونچا ہے اور ان کی گرفت اتنی سخت ہے کہ ہم ان کی بات کا جواب نہیں دے پائے اور ان کے سوالات کا جواب ہم سے مشکل ہو گیا ہے، تو ہم اس شخص کے ساتھ کس طرح مناظرہ کر سکیں گے کہ جس کے طالب علم اور اسٹوڈنٹ کو اس قدر دینی امور میں مہارت حاصل ہے۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حضرت امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض پایا، دیگر اس وقت کے جلیل القدر اساتذہ کرام سے پڑھا، اور پھر پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھانا شروع کر دیا۔ آپ کے والد گرامی نے آپ کو منصب تدریس پہ فائز کیا، اور منصب تدریس پر بھی آپ نے گراں قدر خدمات سر انجام دی، یہاں تک کہ آپ کے چوٹی کے مخالفین بھی آپ کی اس حیثیت کو مانے بغیر نہیں رہ سکتے کہ بر صغیر میں حکمت اور منطق کے لحاظ سے جو خدمات امام فضل خیر آبادی نے علمی میدان میں سر انجام دی ہیں، اتنی اور کسی کی خدمات نہیں۔ اس سرزمین کے ارسطو اور افلاطون کی حیثیت سے امام فضل خیر آبادی نے علم و حکمت کو روشن کیا، اور انہوں نے دوسری طرف فرزدق اور لبید کے درجہ کے شعراء سے بڑھ کر عربی ادب کا اس عجم کے دیش میں اور اردو کے ماحول میں کام کیا، یہاں تک کہ آپ کی شاعری تقریباً 4000 سے زائد اشعار عربی زبان میں امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف جو دیوان ہیں ان میں موجود ہے۔ حضرت امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ جو تربیت دی گئی، اس میں بھی آپ کے والد گرامی حضرت امام فضل امام رحمہ اللہ تعالی کا بہت بڑا کردار ہے۔ ایک موقع پر جب دوران تدریس امام فضل خیر آبادی خیر آباد کی مسند پر پڑھا رہے تھے، تو چونکہ ہمارے بزرگوں کا یہ پرانا طریقہ ہے کہ ہر قسم کے طالب علم کو داخل کر لیتے ہیں، یعنی اگرچہ وہ ذہین ہے پھر بھی داخل کر لیتے ہیں، کن ذہن ہے پھر بھی داخل کر لیتے ہیں، وہ 15 سال کا ہے اسے بھی داخل کر لیتے ہیں، 50 سال کا اسے بھی داخل کر لیتے ہیں کہ جو دین پڑھنے آیا ہے وہ دین سے محروم نہ رہے۔ تو جو کلاس امام فضل خیر آبادی کے پاس پڑھتی تھی ان میں ایک بڑی عمر کا طالب علم بھی تھا اور کن ذہن تھا، اسے مسئلہ جلد سمجھ نہیں آتا تھا۔ تو ایک دن امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت دیکھا کہ یہ بالکل بات سمجھ ہی نہیں رہے، تو امام فضل خیر آبادی نے ان کو کلاس سے نکال دی۔ تو وہ بڑی عمر والے اور پورے سے دماغ والے طالب علم امام فضل خیر آبادی کے والد محترم امام فضل امام کے پاس پہنچے اور شکایت لگائی کہ مجھے تو استاد صاحب نے کلاس سے نکال دیا۔ تو امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی طلبی ہو گئی، آپ کو والد محترم نے بلا لیا، اور بلانے کے بعد اتنا زوردار تھپڑ رسید کیا کہ امام فضل خیر آبادی کے سر سے امامہ دور جا گرا۔ اس کے بعد امام فضل امام نے کہا کہ تم بسم اللہ کے گنبد میں پرورش پاتے رہے اور ناز و نعمت میں پلے ہو، جس کے سامنے کتاب رکھی اس نے شفقت و محبت سے تمہیں پڑھایا، تم طالب علموں کی قدر و منزلت کو کیا جانو، اگر تم سفر کر کے بھیک مانگ کے پڑھتے تمہیں پتا ہوتا طالب علم کا مقام کیا ہے۔ تم نے گھر میں پڑھا ہے اور تمہارے اساتذہ نے تمہیں صاحبزادہ سمجھ کے اور تمہیں ایک بہت بڑا لاڈلا انسان سمجھ کے پڑھایا ہے، اور تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ طلب علم کیسے ہوتی ہے اور کیسے اس رستے میں مصیبتیں برداشت کی جاتی ہیں، لہذا تمہارے پاس جو پڑھنے آئے ہیں ان کو حقیر نہ جانو اور انہیں اس انداز میں اپنے آپ سے دور نہ کرو، وہ جیسی صلاحیت رکھتے ہیں تم ان کے لیے مہربان بن کر ان کی اس صلاحیت کو روشن کرو کہ وہ تمہارے پاس آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کے واپس لوٹے اور جا کے وہ دین کی خدمت کر سکے۔ حضرت امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ پر اپنے والد محترم کی اس جو ان کی طرف سے جھڑکی تھی اور سزا تھی، اس کا اتنا اثر ہوا کہ آج بر صغیر پاک و ہند میں جس سلسلہ درس و تدریس کے سب سے زیادہ ثمرات ہیں وہ سلسلہ خیر آبادی۔ سلسلہ خیر آبادی
کہ مدرسین اس وقت بھی پاکستان کے مدارس میں جو مدرسین ہیں ان کی بڑی تعداد سلسلہ خیر آبادی سے منسلک ہے۔ بندہ ناچیز خود ایک لحاظ سے سلسلہ خیر آبادی سے منسلک ہے، اور میرے اور امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں اساتذہ کے۔ ایک وہ سند ہے کہ میرے شیخ کامل حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، آپ کے استاد محترم حضرت صدر الشریعہ امجد علی اعظمی رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے بہار شریعت لکھی، اور ان کے استاد محترم ہیں مولانا ہدایت اللہ جون پوری، اور ان کے استاد محترم ہیں امام فضل حق خیر آبادی۔ اس طرح درمیان میں 3 واسطوں سے میرا تعلق امام فضل حق خیر آبادی کے سلسلہ درس و تدریس سے ہے۔ اور دوسرا، بطور خاص 3 سال تک جامعہ محمدیہ بھیکی شریف میں تاجدار علم و حکمت حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں مصروف طلب علم رہا، اور امام فضل حق خیر آبادی کا جو سلسلہ ہے پاکستان میں اس کے اس ماضی قریب میں جو سب سے بڑے علمبردار تھے وہ حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے زندگی کے تقریباً 60 سال سے زائد عرصہ انہوں نے درس حدیث دیا، درس قرآن دیا، اور پاکستان کے تمام جو چوٹی کے مدارس ہیں ان کے اندر ان کی تدریسی خدمات موجود ہیں، اور اس وقت کے تقریباً 80% مدرسین ان کے شاگرد ہیں۔ حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ میرے استاذ ہیں، اور ان کے استاذ مولانا یار محمد بندیالوی ہیں، اور ان کے استاذ مولانا ہدایت اللہ جون پوری ہیں، اور ان کے استاذ حضرت امام فضل حق خیر آبادی۔ اس طرح 2 جدا جدا سندوں سے ان تک یہ سلسلہ درس و تدریس کا رابطہ ان کے ساتھ ہے، اور ان کی تدریس کی عظمتیں آج بھی پاکستان اور برصغیر کے مدارس میں ایک چاندنی اور چراغاں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے علم و حکمت کے میدان میں جتنا کام کیا اس کے لیے مستقل ایک موضوع کی ضرورت ہے کہ جس کی بنیاد پر اس سلسلہ خیر آبادی کے فیضان کا تذکرہ ہو کہ اس نے کس انداز میں برصغیر اور برصغیر سے باہر لوگوں کے سینوں کو روشن کیا۔ آج کا موضوع چونکہ ایک محدود موضوع ہے، اس واسطے صرف چند باتیں عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ حضرت امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے درس و تدریس کے ساتھ جو فتنوں کی سرکوبی کی، تو اس کے لحاظ سے آپ کے فیضان نے پوری ملت کو روشن کیا۔ آپ کا زمانہ وہی زمانہ ہے جب اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان نام کی ایک کتاب لکھی، اور اس نے اس کتاب کے اندر مختلف باتیں چھیڑی، اور توحید کی عقیدہ کی آڑ میں اس نے توہین رسالت کے کئی سلسلے شروع کر دیے، اور محبوبان خدا پر مختلف قسم کی تنقیدیں کی۔ اس نے شفاعت کے مسئلے میں شفاعت کی 3 قسمیں بنا کر 2 قسموں کا انکار کر دیا کہ رب ذوالجلال کے دربار میں نہ شفاعت بالوجاہت ہو سکتی ہے اور نہ ہی شفاعت بالمحبت ہو سکتی ہے، بس شفاعت بالاذن ہو سکتی ہے۔ اور اذن کی حیثیت یہ دی کہ جس طرح ایک حاکم کسی کو جیل سے نکالنا چاہتا ہو تو آرڈر کرتا ہے، کسی سپاہی کو کہتا ہے، اور سپاہی جا کے دروازہ کھول دیتا ہے اور باہر نکالتا ہے۔ اتنی حیثیت ہے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ معاشر کے دن آپ کی جو سفارش ہے یا جو شفاعت ہے، اس شفاعت میں یہی ہے کہ اللہ اپنی مرضی سے جو فیصلہ کر دے گا اس کے بعد حکم دے دے گا کہ تم فلاں کو جا کے باہر نکال دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سے کہیں کہ فلاں کو نکال دے اور آپ کے کہنے پر کسی کو نکالا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو اس انداز میں وہ شفاعت کا مضمون جو قرآن مجید برہان رشید کی متعدد آیات میں واضح ہے اور درجنوں احادیث میں ہے، اس شفاعت کے مضمون کو جس وقت جھٹلایا جا رہا تھا تو یہ امام فضل خیر آبادی ہیں جنہوں نے تحقیق الفتویٰ نام کی کتاب لے کر اس مضمون اور دیگر بہت سے مسائل کو اس انداز میں واضح کیا کہ جس کا رد کرنا پھر لوگوں کے لیے مشکل تھا۔ اسی دوران امکان کذب اور مسئلہ امتناع نظیر بھی بیچ میں آ گیا۔
امکان کذب کا مسئلہ بھی ادھر سے چھیڑا گیا، اسماعیل دہلوی کے کیمپ سے۔ انہوں نے یہ کہا کہ رب ذوالجلال جھوٹ بول سکتا ہے اگرچہ بولتا نہیں ہے۔ امکان کذب کا دعویٰ تھا شروع میں کہ جھوٹ بول سکتا ہے اگرچہ بولتا نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے اس کی وضاحت کی تو پھر وضاحت میں انہیں یہ بات لازم آ گئی کہ بول سکتا ہے اور بولتا بھی ہے، چونکہ معاذاللہ انہوں نے امکان کذب کو ثابت کرنے کے لیے وہ قیامت کے دن کے مضمون کو سامنے رکھا کہ خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے قیامت کے دن خلف وعید ممکن ہے، تو جب خلف وعید ہے تو پھر جھوٹ کا صدور بھی ہو سکتا ہے۔ خلف وعید کا مطلب کیا بنتا ہے کہ رب ذوالجلال نے مثلا یہ کہا ہے کہ جو شخص وعدہ خلافی کرتا ہے میں اسے سزا دوں گا، جو شخص رب ذوالجلال کے حقوق میں سے کسی حق کو چھوڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو اللہ اسے سزا دے گا۔ لیکن قیامت کے دن رب ذوالجلال پر کوئی پابندی نہیں ہے، جیسے کسی لحاظ سے بھی اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ جو تو نے کہا تھا سزا دینے کا تو ضرور سزا دے۔ اب اللہ کریم ہے، جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ اب یہ رب کی طرف سے معاف کر دینا یہ ہے خلف وعید۔ تو رب ذوالجلال خلف وعدہ نہیں کرتا کہ جس سے وعدہ کرے کہ میں تمہیں یہ دوں گا جنت اور نہ دے، ایسا نہیں کرتا۔ لیکن خلف وعید ممکن ہے کہ رب ذوالجلال نے کہا تھا اتنی سزا دوں گا، لیکن وہ کریم رب ہے، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ مرضی ہے تو کسی کو سزا دے، مرضی ہے تو سزا نہ دے، معاف کر دے۔ اس خلف وعید کو دلیل بنا کر ان لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ پھر رب معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب اس پر ہماری طرف سے یعنی سب سے پہلے امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی یہ بزرگوں کی خدمات ہیں کہ جب اللہ کے تقدس پر حملہ کیا گیا تو پہرا اہل سنت کے اماموں نے دیا ہے۔ جب رب ذوالجلال کے بارے میں امکان کذب کی باتیں کی جا رہی تھیں تو اہل حق ہیں کہ جنہوں نے اس سلسلہ میں ناموس الوہیت پر پہرا دیا۔ تو آپ کی طرف سے اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور خلف وعید جو ہے وہ عیب نہیں ہے، لیکن جھوٹ کا امکان یہ عیب ہے۔ اب آج بھی کوئی شخص جو ہے کسی کو کہتا ہے کہ تم میرے مجرم ہو، اس بنیاد پہ میں تمہیں 10 تھپڑ رسید کروں گا، لیکن جب بات سنتا ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے، کہتا ہے نہیں چلو میں نے کہا تھا میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اب عرف میں اسے جھوٹ نہیں سمجھا جائے گا کہ دیکھو پہلے کہہ رہا تھا میں 10 تھپڑ ماروں گا اور اب جو ہے اس نے چھوڑ دیا ہے، بلکہ اسے کمال سمجھا جائے گا، اسے کرم سمجھا جائے گا، اسے خوبی سمجھا جائے گا۔ تو ہمارے اکابر نے یہ کہا کہ خلف وعید عیب نہیں ہے، خلف وعید تو کمال ہے، اور رب ذوالجلال کریم ہے اور اس کا کرم ہوگا کہ وہ اپنے بندوں کو چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو وہ عذاب دے، مواخذہ ہو۔ تو اس بنیاد پر بات وہ رب کے شایان شان نہیں جس کا زمرہ عیب سے تعلق بنتا ہو، اور جھوٹ بول لینا یہ ایک عیب والا معاملہ ہے، اور ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ اس واسطے خالق کائنات جل جلالہ نہ ہی جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی بول سکتا ہے، اس واسطے کہ یہ معاملہ خالق کائنات جل جلالہ کے پورے کلام سے لوگوں کے وثوق کو اور اعتماد کو دور کر سکتا ہے۔ اور دوسرا جن لوگوں نے کہا یہ تھا کہ بول سکتا ہے بولتا نہیں، اور دلیل اس چیز کو بنایا جو واقع میں موجود ہوگی، کیونکہ خلف وعید کا تو صرف امکان ہی نہیں بلکہ واقع میں ایسا ہوگا کہ اللہ کئی لوگوں کو جنہیں کہا تھا کہ تمہیں عذاب ہے فلاں کام پر، اللہ معاف فرما دے گا۔ تو وہاں تو وہ چیز جس کو دلیل بنایا گیا ہے وہ واقع میں موجود پائی گئی ہے۔ اس بنیاد پر ان لوگوں کا موضوع شروع تو یہ ہوا کہ بول سکتا ہے، لیکن آگے نتیجہ یہ بن گیا کہ بولتا بھی ہے، لیکن اہل سنت و جماعت نے اس پر دفاعی موقف اختیار کیا۔ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریباً 5 کتابیں اس موضوع پر لکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے صدق کو واضح کیا کہ ہمارا رب وہ رب ہے نہ جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی جھوٹ بول سکتا ہے۔ رب ذوالجلال کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے اتنی کتابیں لکھی گئی۔ تو اس موقع پر حضرت امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر جو امکان کذب پر ایک مستقل تحقیق پیش کی، اس کا کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔
دوسری طرف مسئلہ امتناع نظیر تھا، اسی اسماعیل دہلوی نے یہ کہا خدا چاہے تو بیک جنبش قلم کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے، اور اس کو ذکر کر کے بظاہر رب کی شان بیان کرتا ہے کہ اللہ کی قدرتیں کامل ہیں، وہ چاہے بیک جنبش قلم کروڑوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر سکتا ہے۔ تو امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر سخت موقف اختیار کیا اور فرمایا کہ کروڑوں تو کیا، اللہ تبارک و تعالی ایک بھی دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں کر سکتا۔ اب اس پر جو آپ نے دلائل پیش کیے ابتدائی، اور اس کے بعد پھر امتناع النظیر نام کی کتاب لکھی، آج تک جو اس فن کی سب سے بڑی کتاب، آپ نے واضح کیا کہ رب ذوالجلال ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، مگر وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس شے سے کچھ چیزیں مستثنا ہیں۔ جیسے رب ذوالجلال اپنے آپ کو بھی اس نے قرآن مجید میں شے کہا ہے، اور وہ شے بمعنی شائی ہے، تو مطلب کیا بنا؟ اب کوئی آیت پڑھے اور کہے کہ اللہ اپنے اوپر بھی قدرت رکھتا ہے، قدرت کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ختم کرنا چاہے ختم کر دے۔ اب رب ذوالجلال تو ازلی ابدی ہے، حی قیوم ہے، اور کبھی بھی اس پہ فنا نہیں آ سکتی، اور کبھی بھی اس پہ ختم نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ کہا جائے کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، جیسے باقی سب کچھ پیدا کر سکتا ہے، ایک اور اللہ بھی پیدا کر سکتا ہے یا الہ بھی پیدا کر سکتا ہے، تو یہ کہنا حرام ہوگا، ناجائز ہوگا، کفر ہوگا، اور اللہ کی توحید کے منافی ہوگا۔ تو ایسے ہی امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم کہتے ہو بیک جنبش قلم کروڑوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر سکتا ہے، فرمایا یہ تو کفریہ عقیدہ ہے، کروڑوں کیا ایک بھی دوسری ایسی ذات کہ جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا سکے وہ پیدا کرنا اللہ کی قدرت میں نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا اگر مانا جائے تو لازم آئے گا اللہ کا کلام جھوٹا ہے، اور جس کا کلام جھوٹا ہو وہ پھر سچا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی سچائی اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے ایک ہی ذات بنائی ہے جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اور ان کے بعد دوسری کوئی ذات کا امکان ہی نہیں ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل بعین ہی بن کے اس دنیا میں ظاہر ہو سکے۔ اس پر آپ نے جو دلیل پیش کی آج تک وہ ایک ضرب ہے جس کا دوسرے کیمپ کی طرف سے جواب نہ آ سکا۔ امتناع النظیر میں آپ نے اس بات کو واضح کر دیا، جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے، آپ نے فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کو اللہ نے خاتم النبیین کہا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اب دوسرا جو تم کہتے ہو کروڑوں تو کیا ایک دوسرا، اس کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں کہ وہ خاتم النبیین ہے یا نہیں ہے۔ اگر کہو کہ وہ خاتم النبیین نہیں ہے تو پھر وہ محمد نہیں ہے، چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں۔ اگر وہ دوسرا بطور فرض جو تم کہتے ہو کہ خدا بنا سکتا ہے وہ خاتم النبیین نہیں تو پھر وہ کوئی اور ہے، وہ محمد نہیں ہے۔ اور اگر وہ خاتم النبیین ہے تو پھر خاتم ایک ہوتا ہے، خاتم دو نہیں ہوتے۔ پہلے اللہ یہ کہے کہ اے میرے نبی تم خاتم ہو، اور پھر کوئی اور بھی خاتم بن جائے تو پھر رب کے کلام میں جھوٹ لازم آئے گا۔ تو چونکہ رب جھوٹ سے پاک ہے تو رب دوسرا محمد بنانے سے بھی پاک ہے۔ تو اس انداز میں الوہیت اور رسالت کے عقیدہ کو واضح کرنے کے لحاظ یعنی کتنا بڑا کردار ہے امام علم و حکمت حضرت امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انہوں نے اپنے قلم کے نوک سے وہ حقائق رقم کیے کہ جن کا آج بھی نور ہمارے سینوں میں موجود ہے، اور آج بھی گلشن اہل سنت کے پھولوں کی جو مہک ہے اس میں فکر خیر آبادی اور امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے علم و حکمت کی وہ تجلی موجود ہے۔ یہ ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ وہ امام جس کو امام مارکا کہا جاتا ہے وہ مدرسہ و مارکا کے اندر کتنی بڑی سروری کے مالک تھے کہ پڑھانے پہ بیٹھے ہیں، اور پڑھایا ہے تو اتنا زیادہ پڑھایا ہے کہ آج تک ان کا سلسلہ خیر آبادی آگے مدرسین کی کھیپ تیار کر رہا ہے، اور دوسری طرف میدان سیاست میں انگریز کے خلاف جہاد میں استعمار کے جبڑے چیرنے میں جو کردار امام فضل خیر آبادی نے ادا کیا ہے،
آج پاکستان کا وجود ان کی اس جہد آزادی کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے کہ جو انہوں نے اپنے اس وقت کے ماحول میں سب کچھ جھونک دیا تھا. آ گئے تھے برق کی زد میں تمام اہل چمن، ہم نے اپنے آشیانے کو مقابل کر دیا. جب بڑے بڑے اصحاب جبہ و دستار انگریز کا کلمہ پڑھ چکے تھے، جب بڑے بڑے لوگ انگریز کے وظیفہ خار بن چکے تھے، جب بڑے بڑے لوگ انگریز کے خلاف بولنے کو جرم قرار دے رہے تھے، جب بڑے بڑے مفتی انگریز کے خلاف فتوے کو غدر کہہ رہے تھے، اس وقت جس انسان نے آزادی کی اس مقام کو غدر سے بچا کر جنگ آزادی بنایا اور انگریز کے خلاف فتویٰ جہاد دے کر اس وقت کے ایمان اور ملی ضمیر کی جس بندے نے اس وقت رہنمائی کی ہے اور اس وقت ترجمانی کی ہے، اس عظیم انسان کو امام فضل حق خیر آبادی کہا جاتا ہے. اس سلسلہ میں چونکہ الاشیاء تعرف بازدادہا، چیزوں کا پتہ ضد سے چلتا ہے. روشنی کی تعریف تب سمجھ آتی ہے جب اندھیرے کا پتہ ہو کہ اندھیرا کیا ہوتا ہے. امام فضل حق کا وہ کردار جو جنگ آزادی میں تھا، آزادی کے لحاظ سے اس کردار کی سمجھ تب آئے گی جب مقابل جو لوگوں کا کردار تھا اس کی بھی جھلک آپ دیکھ لیں کہ کلمہ پڑھنے والے قرآن ہاتھ میں لیے ہوئے اس وقت کس طرح برٹش حکومت کی جیب کا سکہ بن چکے تھے اور جو کچھ کہلوایا جا رہا تھا وہ کچھ وہ کہتے جا رہے تھے، جبکہ اہل سنت و جماعت کا روشن ماضی اس وقت بھی اس انداز کا تھا کہ جس نے کلمہ حق بلند کرتے ہوئے وہ کردار ادا کیا ہے کہ اگر آج ہم اقبال کے وہ اشعار پڑھتے ہیں تو پوری تاریخ روشن سامنے آتی ہے. وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا، فرنگی شیشہ گر کے فن سے پتھر ہو گئے پانی، میری اکسیر نے شیشے کو بخشی سختی خارا، وہ چنگاری خسو خاشاک میں کس طرح دب جائے جسے حق نے کیا ہو نیستاں کے واسطے پیدا، رہے ہیں اور ہیں فرعون میری گھات میں اب تک، مگر کیا غم کہ میری آستی میں ہے ید بیضا. یہ جو انداز رہا ہے ہر دور میں حق پرستوں کا، یہ تمہیں امام فضل حق خیر آبادی کے اس تذکرے سے پتہ چلے گا کہ جس وقت دوسرا طبقہ خود بر صغیر کے کلمہ گو لوگ انہوں نے انگریزوں کی اتنا سپورٹ کیا، ان کے حق میں فتوے دیے، ان کے بارے میں ان کے خلاف اٹھنے والوں کو غدار کہا اور اس سارے معرکے کو غدر سے تعبیر کیا اور اس پر باقاعدہ انہوں نے انگریز حکومت سے وظیفے وصول کیے. یہ فقر غیور ہے اہل سنت کہ جنہوں نے روکی سوکی کھائی ہے مگر اپنی غیرت کی دولت ہمیشہ بچائی ہے. اس سلسلہ میں وہ کردار کہ جس کے بہت سے ڈانڈے دور دور تک جا کے بڑے پردہ نشینوں سے ملتے ہیں. مقالات سر سید کے اندر محمد اسماعیل پانی پتی نے یہ لکھا ہے، ہنگامہ 1857 ہجری 1857 عیسوی جس کو جنگ آزادی کا سال کہا جاتا ہے، ہنگامہ 1857 عیسوی میں پورے جوش کے ساتھ انگریزوں کے خلاف جنگ میں حصہ لینے والے وہ سب کے سب علماء کرام شامل تھے جو عقیدہ سید احمد اور شاہ اسماعیل کے شدید ترین دشمن تھے. جنگ آزادی کے سارے ہیرو وہ ہیں، ان کے بقول انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، ہنگامہ 1857 میں پورے جوش کے ساتھ انگریزوں کے خلاف جنگ میں حصہ لینے والے وہ سب کے سب علماء کرام شامل تھے جو عقیدہ حضرت سید احمد اور حضرت شاہ اسماعیل کے شدید ترین دشمن تھے. یعنی یہ دو بندے اسماعیل دہلوی اور وہ سید احمد، ان کے جو مخالف تھے عقیدے میں وہ انگریز کے خلاف تھے، جو ان دونوں کے عقیدے کی تردید کر رہے تھے بر صغیر میں کہ تم ابن عبد الوہاب کا دیا ہوا پیغام بر صغیر میں پہنچا رہے ہو اور تم وہ امپورٹڈ عقیدہ ہے گڑا ہوا توحید تم یہاں پڑھا رہے ہو. تو یہ اہل سنت جو اس وقت کے ان دو انسانوں کی مخالفت کر رہے تھے، ان کے حق میں ادھر سے گواہی دے جا رہی ہے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد میں وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی بندہ شامل نہیں تھا، سارے ہمارے مخالفین اہل سنت و جماعت شامل تھے کہ جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد میں بھرپور کردار ادا کیا. ایسے ہی ترجمان وہابیہ میں
نواب صدیق حسن خان نے یہ لکھا، زمانہ غدر میں سواروں اور تلنگوں نے بعض مولویوں سے زبردستی جہاد کے مسئلہ پر مور کرائی، فتویٰ لکھا، جس نے انکار کیا اس کو مار ڈالا اور اس کا گھر لوٹ لیا۔ سو وہ مہر کرنے والے اور فتویٰ لکھنے والے بھی غالباً وہی لوگ تھے جو اہل حدیث کو زبردستی وہابی کا نام دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اس نے ترجمان وہابیہ میں ہمارے بارے میں لکھا کہ یہ لوگ ہیں زبردستی جہاد کے فتوے پر مورے لگوا رہے تھے، اور زبردستی انہوں نے لوگوں سے فتویٰ جہاد لیا، اور جو منکر تھے جہاد کے فتویٰ کی حمایت نہیں کر رہے تھے، ان پر ان لوگوں نے اپنی طرف سے ظلم کیا اور ہمیں وہابی کہا، ہمیں وہابی کی طرف منسوب کیا کہ یہ انگریز کے وظیفہ خار بنے ہوئے ہیں اور اس کے خلاف جہاد کا نام نہیں لے رہے۔ تو یہ خود انہوں نے ترجمان وہابیہ کے اندر اس چیز کی وضاحت کر دی اور اس کو غدر سے تعبیر کیا، یعنی چونکہ ان کے نزدیک جو حکومت تھی اس وقت کا سامراج تھا، اس کو وہ شرعی حکومت قرار دے رہے ہیں اور اس کے خلاف آواز کو غدر کہہ رہے ہیں۔ ہم اسے جنگ آزادی کہتے تھے، اب ہر طرف جنگ آزادی کا لفظ بولا جاتا، مگر اس وقت ہمارے اکابر آزادی کی تحریک کہتے تھے، ان لوگوں کے بڑے غدر کا نام دیتے تھے کہ یہ حکومت سے بے وفائی ہے، یہ انگریز حکومت کے خلاف غداری ہے۔ لیکن بالآخر نور جو ہے وہ اندھیرے پہ غالب آ گیا اور آج کی تاریخ اس چیز کو وہی نام دے رہی ہے جو نام ہمارے اکابر نے اس وقت آزادی والا دیا تھا، اور اس آزادی کی تحریک نے برصغیر کے مسلمانوں کو پاکستان جیسا عظیم ملک عطا کیا ہے۔ ایسے ہی محمد حسین بٹالوی کی کتاب الاقتصاد فی مسائل الجہاد، اس کے صفحہ نمبر 49 پر اس نے لکھا، مفسدائے 1857 عیسوی میں جو مسلمان شریک ہوئے تھے وہ سخت گنہگار ہیں۔ جو مسلمان انگریزوں کے خلاف جہاد میں شریک ہوئے 1857 کی جنگ آزادی میں، محمد حسین بٹالوی غیر مقلد عالم دین جس نے پہلی مرتبہ تراویح کے 8 ہونے کا فتویٰ پوری ملت میں دیا تھا، اس نے یہ بھی لکھا کہ انگریز کے خلاف جہاد میں جن لوگوں نے مسلمانوں نے حصہ لیا وہ سخت گنہگار ہیں، بحکم قرآن و حدیث وہ باغی اور بد کردار تھے، اکثر ان میں عوام کا انعام تھے، بعض جو خواص علماء کہلاتے تھے وہ بھی اصل دین سے بے بہرا تھے یا نافہم تھے، بے سمجھ تھے، باخبر اور سمجھدار علماء اس میں ہرگز شریک نہیں ہوئے۔ تو اب اس نے خود الاقتصاد میں اپنے آپ کو باسمجھ قرار دیا، اپنے آپ کو باخبر قرار دیا اور اپنے آپ کو عالم قرار دیا، کہا کہ جو جاننے والے ہیں وہ تو انگریز کے خلاف جہاد میں شریک نہیں ہوئے، اور جو ان پڑھ لوگ تھے، بے خبر تھے، انہوں نے فتویٰ جہاد دے دیا اور انہوں نے اس سلسلہ میں انگریز کے خلاف مارکے کیے۔ تو یہ خود آج جو آزادی کی تحریک کو گھیر کے اپنے پلڑے میں ڈالنا چاہتے ہیں، کل لکھ چکے تھے کہ ان کا اس آزادی کی تحریک سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور اس کردار کا اتنے قد کا کوئی انسان ہی اس وقت ان کی صف میں موجود نہیں تھا۔ یہ کردار جس کی وجہ سے بر صغیر کو بقائے نور بننے کا مقام ملا، یہ اہل سنت و جماعت کے وہ اکابر ہیں جنہوں نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا اور دے کے ڈٹ گئے، اور اس انداز میں ڈٹے کہ آخری سانس تک انہوں نے اس پر کسی طرح کوئی معذرت نہیں کی۔ امام فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے اپنا کردار ثابت کیا اور جزیرہ انڈمان میں کالے پانی کی سزا برداشت کر لی، اور جس کا نتیجہ یہ ہے آج بھی غیرت مند لوگوں کے سر بلند ہیں، اور آج بھی ان کے اس جلائے ہوئے چراغ کی روشنی بر صغیر میں ہر سینے میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اس سلسلہ میں امام فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کی یہ جہد آزادی پر جو ان کا کردار ہے، اس کی مختصر سی جھلک عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے 1857 میں جس وقت انگریز کی سیاکاریاں اپنی حد سے بڑھ چکی تھیں، تو امام فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں فتویٰ جہاد دیا، جو باقاعدہ چھپا ہوا ملتا ہے، جس میں آپ نے وہ سارے امور بیان کیے کہ جس کی وجہ سے انگریز کے خلاف جہاد لازم ہو گیا ہے اور یہ جہاد کرنا چاہیے۔ اور اس فتویٰ کو اتنا اہم قرار دیا گیا کہ فتویٰ سے پہلے تاریخ بالکل سست سی تھی، لیکن جس وقت
امام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تو آپ کا فتویٰ سننے کے بعد صرف دہلی میں 90,000 انسان نے انگریز کے خلاف لڑنے کا حلف اٹھا لیا اور 90,000 کی فوج انگریز کے خلاف لڑنے کو تیار ہو گئی. اور اس طرح امام فضل حق خیر آبادی کا فتویٰ کوئی عام فتویٰ نہیں تھا. جو آپ نے دلی کے صدر مقام سے عوام کو خطاب کرتے ہوئے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا, اس کے بڑے اثرات مرتب ہوئے اور وہ بر صغیر میں آگ کی طرح آپ کا وہ حکم نامہ پہنچ گیا اور لوگ پورا سینہ تان کے انگریز کے خلاف مصروف جہاد ہو گئے. اب جس وقت 1857 کے یہ معاملات گزرتے چلے گئے اور بالآخر ملکہ وکٹوریہ کی طرف سے عام معافی کا اعلان بھی کر دیا گیا. امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ابھی ریکارڈ میں موجود تھا اور آپ اس کی تلقین اور تبلیغ مسلسل فرما رہے تھے. امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو اس سلسلہ میں 26 دسمبر کو 1858 عیسوی آپ کی ملاقات کرنل کلارک سے کروائی گئی اور کرنل کلارک جو اس وقت یہاں امور انگریز کا انچارج تھا, اس نے امام فضل خیر آبادی سے اس فتویٰ کے بارے میں دریافت کیا. امام فضل خیر آبادی نے اس کے منہ پر اپنی حقانیت کو واضح کیا تو کرنل کلارک نے ڈپٹی کمشنر کو حکم دیا کہ فضل خیر آبادی کو اپنی تحویل میں لے لیا جائے. امام فضل خیر آبادی 30 جنوری 1859 کو اپنے گھر میں نظر بند کر دیے گئے. اس کے بعد باقاعدہ گرفتاری تک امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں نظر بند رہے. 22 فروری 1859 کو مقدمہ شروع ہوا اور 28 فروری کو امام فضل حق خیر آبادی پر فرد جرم عائد کر دی گئی, جس میں یہ لکھا گیا کہ یہ شخص بغاوت کا سرغنہ ہے اور دہلی اور اس کے دیگر مقامات پر اس نے سرکار یعنی انگریز حکومت کے خلاف بہت زیادہ مارکوں میں حصہ لیا ہے اور ایک مسلسل جہادی انداز سے اپنا کارواں آگے چلایا ہے. اس طرح کی شکیں لکھ کر حضرت امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ پر فرد جرم معاذ اللہ عائد کر دی گئی. اس کے بعد حضرت امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ پر مسلسل مزید غور و خوض کے معاملے چلتے رہے اور 4 مارچ 1859 کو پھر فیصلہ کر دیا گیا کہ ان کا جرم معاذ اللہ اتنا بڑا ہے کہ ان کو کالے پانی کی سزا دینی چاہیے اور دریائے شور میں حبس دوام کے لیے ان کو رکھنا چاہیے. کالا پانی کا لفظ ہمارے اس عرف کا مشہور لفظ ہے جو اس وقت کی سب سے بڑی سزا تھی. جزیرہ انڈمان جس کو عرف عام میں کالا پانی کہا جاتا ہے, یہ خلیج بنگال میں ہے جو کلکتہ سے تقریباً 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہ اس وقت کا کیوبا تھا. اس وقت کے جو انگریز کے مخالفین تھے ان کو سزا دینے کے لیے انڈمان میں پہنچا دیا جاتا تھا. کلکتہ سے 250 کلومیٹر دور اس مقام پر ایک جزیرہ تھا کہ جو نہایت ہی آفات سے بھرا ہوا تھا اور بنجر اور ویران تھا اور آفات کی وجہ سے ہی 1726 عیسوی کو یہ جزیرہ بالکل ویران ہو گیا تھا. تو اس جزیرے کو ایسے لوگوں کے لیے منتخب کیا گیا کہ جو حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. یہ مقام ویسے بھی رنگون, مدراس اور کلکتہ کا درمیانی علاقہ تھا. یہاں بڑے طویل بحری سفر کے بعد جا کر کوئی جہاز پہنچتا تھا اور پھر آگے حکومتی سیکورٹی ہوتی تھی جنہیں ایک مرتبہ وہاں اتار دیا جاتا تھا اور اس سزا کے ساتھ کہ آخری سانس نہیں لینی ہے تو وہ وہیں اپنی زندگی محرومیوں میں اور پردیس میں اور آفتوں میں گزارتے ہوئے اپنے رب سے جا ملتے تھے. امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سزا سنا دی گئی اور آپ اس مقام پر رہے. آپ نے وہاں ہوتے ہوئے بھی کتابیں لکھی اور آپ کے ساتھ جو دیگر علماء تھے ان میں مفتی عنایت احمد کاکوروی جن کی لکھی ہوئی کتاب آج بھی درس نظامی میں علم السیغہ جو آپ نے کالے پانی میں لکھی تھی, جزیرہ انڈمان میں لکھی تھی, وہ کتاب آج بھی پڑھائی جاتی ہے. اور امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب الثورۃ الہندیہ جو آپ نے جس میں وہ جنگ آزادی کی حالات لکھے اور جزیرہ انڈمان کے حالات لکھے, آپ نے جو اس میں جزیرہ انڈمان اور کالے پانی کا تعارف کروایا. امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ خود اس میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ ایسا علاقہ ہے, مجھے دریائے شور کے کنارے ایک ناموافق آب و ہوا والے پہاڑ پر پہنچا دیا گیا.
جہاں سورج ہمیشہ سر پہ ہی رہتا ہے، سورج ہمیشہ سر پہ ہی رہتا ہے، پھر اس میں دشوار گزار گھاٹیاں اور راہیں تھیں جنہیں دریائے شور کی موجیں ڈھانپ لیتی تھیں، اس کی نسیم صبح بھی گرم و تیز ہوا سے زیادہ سخت اور اس کی نعمت زہر حلال سے زیادہ مضر تھی، اس کی غذا حنظل سے زیادہ سخت اور اس کا پانی سانپوں کے زہر سے بڑھ کے ضرر رساں تھا، ہر کوٹری پر چھپر تھا جس میں رنج و امراض بھرا ہوا تھا، میری آنکھوں کی طرح ان کی چھتیں ٹپکتی تھیں، ہوا بدبودار تھی اور بیماریوں کا مخزن، مرض سستا اور دوا مہنگی تھی، بیماریاں بے شمار اور دیگر بہت سے عوارض وہاں پہ موجود تھے۔ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انگریز نے اس وقت یعنی کس قدر غیر انسانی سلوک اور رہو و رسم اپنے مخالفین کے لیے اپنائے ہوئے تھے۔ امام فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کا کردار اب اس سفر پر جانے سے پہلے اور جانے کے بعد اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ جج کے سامنے آپ کو پیش کیا گیا اور یہ آخری پیشی تھی جس میں پھر فیصلہ ہو گیا، تو سرکاری گواہ آ گئے اور سرکاری گواہ نے امام فضل خیر آبادی کو دیکھ کر پہچاننے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ عدالت کے روبرو گواہ کہنے لگا، جج کے سامنے آپ کی موجودگی میں سرکاری گواہ پیش ہوا، اس نے آپ کو دیکھ کر کہا یہ وہ فضل حق نہیں جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ اب گواہ کہتا ہے یہ وہ فضل حق نہیں جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، وہ دوسرے ہیں، تو آپ فوراً بولے، فرمایا یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں وہی فضل حق ہوں جس نے انگریز کے خلاف فتویٰ جہاد دیا ہے۔ اب دیکھو یعنی آدمی جب پھنسا ہوا ہو تو نکلنے کی کوئی سبیل سوچتا ہے، سرکاری گواہ کہتا ہے یہ وہ فضل حق نہیں جس نے فتویٰ دیا تھا، یہ اور فضل حق ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، میں وہی فضل حق ہوں کہ جس فضل حق نے انگریز کے خلاف فتویٰ جہاد دیا تھا۔ اور پھر آگے جا کر جس وقت آپ کو کالے پانی میں پہنچا دیا گیا، کالے پانی میں آپ تقریباً 1 سال 9 مہینے اور 20 دن موجود رہے اور وہیں 20ویں دن آپ کا وصال ہوا۔ 20 اگست آپ کا وہ تاریخ وصال ہے اور 1859 میں آپ کا وصال ہوا اسی کالے پانی کے اندر۔ اسی اگست کی اس مناسبت سے ہم نے آپ کا تذکرہ بھی یہ شامل کیا کہ اپنے محسنین کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب جس وقت بالکل لاغر ہو گئے، کمزور ہو گئے، یعنی زمانہ خدمت دین میں بسر کیا، پھر راہ جہاد میں، اور پھر انگریز کے وہ مظالم کہ ایسے مقام پر انہیں زندگی بسر کرنا پڑی جہاں کسی طرح کی کوئی سہولت کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا، ایک بے آب و گیا جزیرے میں چھوڑ دیا اور واپسی کی راہیں ساری مسدود کر دی، وہاں دین کی خدمت پھر بھی جاری رہی، لکھنے کا کام پھر بھی کیا، اور اس دوران جب آپ بالکل لاغر اور نحیف ہو گئے تو ایک دن آپ سے درخواست کی گئی، وہاں جو موجود متعین افسر تھا اس امریکی اس انگریز حکومت کا، اس نے امام فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ سے جب دیکھا کہ اب بالکل یہ ختم ہونے کے قریب پہنچ گئے ہیں تو اپنی مہربانی کی آفر کر دی، کہا کہ اگر تم صرف اتنا لکھ دو کہ میں نے جو فتویٰ جہاد دیا تھا آج مجھے اس پر افسوس ہے تو میں آپ کی واپسی کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ اب آپ زندگی کے دن تقریباً گزار چکے ہیں، یعنی صورتحال یہ تھی کہ اٹھ کے دوائی نہیں لے سکتے تھے، اس قدر گرے پڑے تھے، لاغر تھے، کمزور تھے، تو کہا گیا آپ صرف افسوس کا لفظ بول دیں کہ فتویٰ میں نہیں دیا تھا مگر مجھے افسوس ہے اس پر۔ تو امام فضل خیر آبادی جو دوائی لینے کے لیے تو اٹھ نہیں سکتے تھے مگر اس انگریز افسر کے سامنے اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا مجھے افسوس نہیں، مجھے اس پر فخر ہے کہ میں نے دین کی سربلندی کے لیے فتویٰ جہاد دیا ہے۔ تو آپ نے افسوس کے لفظ سے بھی انکار کر دیا اور اپنے موقف پہ ڈٹے رہے، فرمایا افسوس کس چیز کا، میرا آج بھی یہی فتویٰ ہے، میری یہی رائے ہے کہ انگریز سلطنت کے خلاف، انگریز حکومت کے خلاف ہمیں جہاد کرنا ہے اور میں نے فتویٰ سچا دیا۔ اب دیکھو دو کرداروں میں کتنا فرق ہے، ایک وہ کردار جو انگریز کی گود میں بیٹھ کر فتویٰ دینے والوں کو جاہل کہتا ہے، انگریز کی گود میں بیٹھ کر فتویٰ دینے والوں کو غدار کہتا ہے، انگریز کی گود میں بیٹھ کر فتویٰ دینے والوں کو معاذ اللہ ظالم کہتا ہے، اور دوسرا وہ کردار ہے جس نے کالے پانی کی سزا برداشت کر لی ہے اور آخری سانس تک اپنے اس موقف پر ڈٹے رہے ہیں
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اتنی استقامت اختیار کی ہے، اور اب فتویٰ واپس لینا تو دور کی بات، میں افسوس بھی اس بات پہ نہیں کروں گا، اس واسطے کہ ایسے کام اللہ اپنے منتخب بندوں سے کرواتا ہے۔ حضرت امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور پیچھے خیر آباد میں آپ کے صاحبزادہ صاحب حضرت امام عبدالحق رحمہ اللہ تعالی اور دیگر علماء کرام نے اپنا یہ کیس دائر کیا ہوا تھا، اور اس کے فیصلے پر بالآخر یہ ہو گیا کہ ان کی سزا اب ختم کی جاتی ہے اور انہیں جزیرہ انڈمان سے واپس بلایا جاتا۔ جب یہ حکم نامہ لے کر وہاں علماء پہنچے جزیرہ انڈمان کے قریب تو دیکھا کہ کسی آدمی کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے، تو پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب آیا یہ امام فضل حق خیر آبادی، کہ جن کو واپس بلانے کے لیے اب یہ کہ سزا مکمل ہو گئی اور اب ان کو واپس بلا لیا جائے، لیکن وہ راہ حق میں جس ثبات سے نکلے، جس ثابت قدمی سے نکلے، اس ثابت قدمی میں ہی موجود رہے، اور آج بھی ان کی قبر کالے پانی کی اس سرزمین پر ہے، آج بھی خلیج بنگال کے مشرق میں ان کی قبر حریت کا بہت بڑا سندیسہ ہے، آج بھی ان کی قبر غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے ایک بہت بڑی پاور کا نام ہے۔ امام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس انداز میں بر صغیر کے اس وقت کے سوئے ہوئے ضمیر کو روح پھونک کے بیدار کیا کہ چلتے چلتے یہ قافلہ بڑھتا گیا، چلتا گیا، آگے نکلتا گیا، اور پھر 1947 کو اس قافلے کو منزل ملی، اور پاکستان جیسا خوبصورت ملک جو پورے عالم اسلام میں مدینہ شریف کے بعد اس بات کا حقدار ہے کہ جس نظریے پر مدینہ شریف کی سٹیٹ بنی تھی، اگر پوری کائنات میں کوئی دوسرا ملک محض وجود میں آیا ہے تو اس ملک کو پاکستان کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو کلمہ ہے، اس پر جو ملک محض وجود میں آیا یہ پاکستان ہے، اور 3 صدیوں کا جہاد اس سے پہلے ہمارے اکابر نے کیا۔ وہ اکبر کے خلاف حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا کلمہ جہاد، انگریز کے خلاف وہ امام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا نعرہ جہاد، اور ہر وقت کے اس وقت کے عہد کے تمام فتنوں کے خلاف امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جہاد۔ جب ہندو مسلم اتحاد سے لوگ انگریز کو نکال کے ہندوؤں کو مسلط کرنا چاہتے تھے تو امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تازہ روشن اور زندہ بصیرت تھی، جنہوں نے کہا فر من المطر وقام تحت المیزاب، اگر تم ہندو کے ساتھ مل کے انگریز کے خلاف جہاد کرو گے نتیجہ یہ نکلے گا بارش سے دوڑ کے پرنالے کے نیچے کھڑے ہو گئے ہو اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس واسطے ہمیں الگ تھلگ جہاد کرنا چاہیے۔ یہ وہ وقت تھا جب بانی پاکستان محمد علی جناح کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا تھا، جس نے ان لوگوں کی لیڈرشپ کے قبلے سیدھے کیے۔ وہ فکر رضا ہے جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ اگر تم ہندو کے ساتھ مل کر انگریز کو نکالنے میں کامیاب بھی ہو گئے تو یہ ہندو تمہیں اپنا غلام بنا لے گا، لہذا ہمیں مستقل بنیادوں پہ کام کرنا چاہیے۔ اور اس فتوے کی یہ کامیابی اور یہ سیدھی راہ تھی کہ پھر جہد مسلسل آگے کاروان چلتا گیا، اور رب ذوالجلال نے پاکستان جیسا عظیم ملک ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آج پاکستان جلے تو ہماری آنکھوں میں آنسو اس لیے آتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کا بنایا ہوا دیش ہے۔ آج پاکستان سے دھواں نکلے تو ہمارے کلیجے اس واسطے پارا پارا ہوتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی 3 صدیوں کا جہاد ہے، اور اس کے بعد کیا میں پاکستان کے بعد ہمارے اسلاف کی کوششیں ہیں۔ آج پاکستان کو ہم اپنے ایمان کا ڈپارٹمنٹ اس لیے سمجھتے ہیں کہ اس کا نظریہ وہ ہے جو فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر ہمارے نبی علیہ السلام نے پیش کیا تھا۔ ابو جال کے مقابلے میں جو نظریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا وہی نظریہ یہاں گاندھی کے مقابلے میں ہمارے علماء نے پیش کیا، اور 2 قومی نظریہ اس کی وجہ سے یہاں اگرچہ ایک طبقہ وہ کہہ رہا تھا کہ اکھنڈ بھارت اچھا ہے، ہمارا کلچر ایک ہے، ہمارا وطن ایک ہے، جب وطن ایک ہے تو پھر ہماری ملت بھی ایک ہے۔ ہمارے اسلاف نے کہا نہیں، وطن ملت جو ہے وطن سے نہیں بنتی، ولت نبی علیہ السلام کی نسبت سے بنتی ہے۔
تو اس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جب ہم کلمہ ایک پڑھتے ہیں تو پھر کلچر ہمارا اس کلمے کی بنیاد پر ہے. دوسری طرف سے گاندھی کو رسول سلام کہہ کر ممبروں پہ بٹھایا جا رہا تھا. ہماری طرف سے ہمارے اکابر نے آزاد دیش کے لیے کوشش کی اور ہندو مسلم اتحاد کا جو لوگوں کا بنایا ہوا منصوبہ تھا اسے ناکام کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے عظیم ملک ہمیں عطا فرمایا. آج کے کرنٹ ایشوز میں اور معذوری حالات میں ہمیں اس ماضی کو دیکھ کر اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ کل بھی جو پاکستان بنانے کے مخالف تھے بلکہ انگریز کے اتنے حامی تھے کہ وہ فتوی کو ظلم قرار دے رہے تھے، آج پھر اپنے اسی ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس روشن پاکستان کو اندھیروں میں ڈبونا چاہتے ہیں. اس مسلم امہ کی عظیم ایٹمی پاور کو معاذ اللہ تحت دیکھ کر دینا چاہتے ہیں. اس ہنستے مسکراتے پاکستان کو کھنڈر اور ویران کرنا چاہتے ہیں. اس کی مساجد، اس کے سکول، اس کے ہسپتال ان کو دھماکوں سے اڑا کر اس ملک کو بالکل کئی صدیاں پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں اور عبادات اور شاعر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. نماز کے وقت، افطاری کے وقت لوگوں کو دھماکوں میں جلا کر روزے داروں کی ہڈیاں جلائی جا رہی ہیں، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا روزے دار سو بھی جائے اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی رہتی ہیں. آج ایک ایسی من گھڑت شریعت سے پاکستان کے حصے بکھرے کیے جا رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ لازم ہے بحیثیت دین، بحیثیت ایمان اور بحیثیت قرآن کہ اس کے جو حکم ہیں اس کے مطابق ہم اپنے ان عظیم اسلاف کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے ملک کی حفاظت کریں. اور یہ جو سازشیں شروع سے کی جا رہی تھیں اور اب تک ہو رہی ہیں اور اب انہوں نے دھماکوں اور خودکش حملوں کا رخ اختیار کر لیا ہے، ان میں ہم اپنی استطاعت کے مطابق جتنا کر سکتے ہیں اس جنت نظیر پاکستان کو بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس میں ہمارا بہت بڑا حصہ ہے. 10 لاکھ مسلمانوں کا خون ہے، یہ کوئی عام سی چیز نہیں، یہ مسجد ہے، یہ مندر بھی نہیں، یہ مورچہ بھی نہیں، اور اس مسجد کی حفاظت ہمارے لیے ایمانی طور پر لازم ہے. امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ اختتام کو پہنچتا ہے. میں نے اپنے امام کو اپنے لفظوں میں جو خراج تحسین پیش کیا، چونکہ میرے سلسلہ تدریس میں میرے استاذ بھی ہیں اور اس پوری ملت پاکستان کے وہ محسن ہیں کہ جنہوں نے خود تو کالے پانی کی سزا برداشت کر لی مگر 2 قومی نظریہ دفن نہیں ہونے دیا اور 2 قومی نظریہ کی اذان بلند کی. میں نے لکھا تھا جنگ آزادی کا ہیرو رہبر دین صف شکن، وہ امام فضل حق، وہ فاتح دار و رسن، سامراجی قوتوں پر وہ جلال برق حق، گلشن احرار پر وہ شبنم چرخ کہن، سرزمین ہند میں وہ آبشار معرفت، اب تلک سیراب جس سے ہو رہا ہے یہ چمن، خواب غفلت سے جگایا اس نے یوں ہندی مزاج، سرفروشی کی ادا پہ ہو گئے سب گامزن، مدرسہ و مارکا میں اس کی یکساں سروری، وہ امام علم و حکمت، وہ امام فکر و فن، جس کا پتا کالے پانی میں بھی نہ پانی ہوا، اس کی ہمت آج بھی ہے استقامت کی پھبن، انڈمانی خاک میں وہ شجر آزادی اگا، جی رہے ہیں جس کے سائے میں سبھی اہل وطن، خیر آبادی سلسلہ سے جو پڑھا ہم نے سبق، ایک ہتھیلی میں کتابیں ایک ہتھیلی میں کفن، جس نے آصف حق کی خاطر حق بیانی کو چنا، آج بھی اس فضل حق سے ہے رواں اپنا سخن. یہ وہ ہمارے عظیم استاد ہیں جنہوں نے ہمیں ہر لحاظ سے رہنمائی کی ہے. میری دعا ہے رب ذوالجلال جزیرہ انڈمان پر اس شہید کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کا دیا ہوا سوز ہمیں ہر طرف تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.